پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا، جبکہ دیگر بڑے جو بورڈز ہیں، زیادہ تر جتنے بھی بورڈز ہیں، انہوں نے اپنے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں معاملات کچھ مختلف ہیں۔ پاکستان میں خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ ایسے لڑکوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ موقع دیا جائے جو کہ آپ کے ہر دل عزیز بھی ہیں اور جو کہ ٹیم سے باہر تھے، دوبارہ آ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو ون ڈے کی ٹیم ہے وہ اس وقت بہت ہی اچھا آؤٹ سٹینڈنگ پرفارم کر رہی ہے۔ اس کی وجہ، آپ نے آسٹریلیا میں جا کر آسٹریلیا کو ہرایا، اور پھر آپ نے ساؤتھ افریقہ میں جا کر ساؤتھ افریقہ کو ہرایا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو کنڈیشنز تھیں فاسٹ بالرز کے لیے سوٹیبل تھیں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کی وہاں پہ، لیکن پاکستان میں آپ کو کنڈیشنز قدرے مختلف ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ٹیم میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، ہو سکتی بھی ہیں، ہوں گی بھی، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کو میری رائے میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو ہونا چاہیے اور شاید وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ سب کو پتہ ہی ہے کون کون کھیلے گا، کون کون نہیں کھیلے گا، لیکن جو نئے نام ہیں آ رہے ہیں یا جو نام نکل رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ون ڈے کی ٹیم میں فاسٹ بالرز میں کون کون ہیں؟ نسیم شاہ، شاہین آفریدی، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس حسنین ہے، ٹھیک ہے؟ آپ عامر جمال کو کبھی کھلاتے ہیں، کبھی نہیں کھلاتے۔ جانداد خان ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس فاسٹ بالرز ہیں۔ عباس افریدی بھی ہیں۔ یہ جو ٹیم میں ہوں گے ان کی ایک الگ بات ہے، لیکن جو عام روٹین میں آپ کے پاس موجود ہیں بیٹسمینوں کو آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لیک کہاں پہ کر رہے ہیں؟ آل راؤنڈرز پہ، کہ آپ کے پاس بیسٹ آل راؤنڈر کون ہے۔ اگر آپ اوپنرز کی بات کریں تو یہاں پہ نو ڈاؤٹ آپ کے پاس سائم ایوب اور فخر زمان سے بیسٹ جوڑی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہاں پہ پہلے ہی خبریں یہ آ رہی تھی کہ چلے ہوئے کارتوس کو لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ سیدھی بات کروں گا، امام الحق کو ٹیم میں لانے کا جو ہے وہ باتیں چل رہی تھی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ سائم ایوب کی انجری ہوگی، انہیں اور موقع مل گیا۔ بھئی کتنے میچ کھیلے ہیں امام الحق نے اور میچ ہروائے ہیں، کیوں؟ سکور وہ تو اپنے 50 کر جاتا ہے، لیکن ساتھ 50 بالر بھی ضائع کر جاتا ہے۔ پیچھے آنے والے جو ہیں ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹرائک ریٹ کو جو ہے روٹیٹ کرنا ہے، وہ سیٹ ہی نہیں ہو پاتے، تو یہ ایشو ہے۔ آئی ایم سوری۔ اور پھر خبر آ رہی ہے جی عثمان خان کو ڈراپ کیا جا رہا ہے۔ اب عثمان خان جو ہیں وہ تباہی مچا رہے ہیں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں، اور ڈومیسٹک میں بھی وہ کمال کی پرفارمنس دیتے ہیں، لیکن ان کی ٹیکنیک دیکھ کے ایسا لگتا ہی نہیں کہ یار یہ عثمان خان ہے جو سینچری پہ سینچری بنا رہے ہیں۔ عبداللہ شفیق کی جگہ بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ جب فخر زمان ہوں گے، جب سائم ایوب ہوں گے، جب امام الحق کو بھی آپ کھلانا چاہتے ہیں، تو پھر عبداللہ کی جگہ کہاں بنے گی؟ ٹیکنیکلی عبداللہ ایک جو ہے وہ ساؤنڈ پلیئر ہے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کھلے گا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ان کی جگہ پہ جن کو لانا چاہ رہے ہیں ان کی وجہ سے عبداللہ شاید نہ کھلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی تبدیلیاں ہیں پاکستان ٹیم میں، ٹیم سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، نہیں جو آ رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور جائیں گے ان کے بدلے میں کون، یہ تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں شاداب خان سمجھ سے باہر ہے، ان کو لایا جا رہا ہے، امام الحق کو لایا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے یہ جو ہیں یار سوری عثمان خان کو باہر کیا جا رہا ہے، عبداللہ شفیق کو باہر کیا جا رہا ہے، حسیب اللہ جو ہے وہ ٹیم میں ہوں گے یہ کہا جا رہا ہے، اور ایک بہت ہی بڑا سرپرائزنگ نام سامنے آ رہا ہے کہ اس دفعہ ابرار احمد تو تھے ہمارے اس اسکواڈ میں، لیکن اب ساجد خان کا نام سامنے آ رہا ہے۔
کہا جا رہا ہے کہ اب ساجد خان جو ہیں وہ بھی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ کیا بنے گی؟ ہمارے اوپنرز میں آپ دیکھیں گے سائم ایوب ہوں گے، فخر زمان ہوں گے، پھر آپ کے پاس بابر اعظم ہے، محمد رضوان ہے، کامران غلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے پرماننٹ یہاں پہ ممبرس ہیں۔ اب یہاں پہ اس سے آگے معاملات ہوتے خراب، جہاں پہ آپ کھلاتے ہو کچھ پلیئرز کو، جیسے کہ طیب طاہر ہیں آپ کے پاس، جیسے کہ آپ کے پاس عرفان خان ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ آل راؤنڈرز میں عامر جمال ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو ہے یہاں پہ جگہ مشکوک ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو اسکواڈ تھا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ، وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ کون سے پلیئر باہر جا رہے ہیں اور کون سے پلیئر ہیں وہ ان ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں محمد رضوان، سائم ایوب طاہر، طیب طاہر، محمد عرفان خان، سفیان مقیم، عبداللہ شفیق، محمد حسنین، نسیم شاہ، سلمان علی اگا، کامران غلام، ابرار احمد، حارث رؤف، شاہین افریدی، عثمان خان، بابر اعظم۔ اچھا، یہاں پہ جو مسٹ ہیں، جو ہوں گے یہاں پہ جو کنفرم ہو چکے ہیں، وہ ہیں محمد رضوان، بابر اعظم، سائم ایوب، شاہین افریدی، حارث رؤف، ابرار احمد کی جو جگہ ہے وہ بھی اب خطرے میں ہے، سفیان مقیم کی جگہ بھی خطرے میں ہے، عبداللہ شفیق کی خطرے میں ہے، کامران غلام مسٹ ہے میں یہاں پہ، سلمان علی آگا ہوں گے، نسیم شاہ ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہماری جو ٹیم بن رہی ہے اس میں جو ہمارے نام ہیں وہ میں آپ کو گنواتا ہوں۔ بابر اعظم ہوں گے، رضوان ہوں گے، سائم ایوب ہوں گے، آگے عثمان خان کی جگہ آئیں گے فخر زمان، طیب طاہر کی جگہ آئیں گے آپ کے پاس شاداب خان، شاہین افریدی ہوں گے، محمد عرفان، اس کے بعد حارث رؤف، سفیان مقیم، اور ابرار کی جگہ آپ کے پاس ابرار یا سفیان مقیم کی جگہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں ساجد خان۔ عبداللہ شفیق کی جگہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں امام الحق، کامران غلام، محمد حسنین، سلمان علی آگا اور نسیم شاہ۔ یہاں پہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے حسیب اللہ کو بھی۔ باقی ساری چیزیں، یہ شاداب، امام، افتخار، یہ جو نام چل رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں، ان کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔